23 سال کی عورت 38 سال کے مرد سے نکاح کر سکتی ہے. ان دونوں کے گھر والے عمر کے فرق کی وجہ سے عزت نہیں دے رہے. کس کو نہیں دے رہے عزت بھائی؟ کیونکہ وہ آدمی پہلے سے شادی شدہ ہے اور اب دوسری شادی کرنا چاہتا ہے. اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں 38 سال کا آدمی اگر دوسری شادی کر رہا ہے 23 سال کی لڑکی سے، تو دوسری شادی کر رہا ہو یا پہلی شادی کر رہا ہو، بات یہ ہے کہ جب ایج ڈیفرنس ہوتا ہے تو پھر اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. خاص طور پہ مرد جب دوسری بھی کر رہا ہو تو جلدی نہیں کرنا چاہیے فیصلہ. اب لڑکی اور اس کے والدین خوب اچھی طرح غور و فکر کر لیں کہ یہ لڑکا ہمارے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے، ہمارے جوڑ کا ہے یا نہیں ہے، اور اس سے اچھی طرح نباہ ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا. یہ سب چیزیں غور و فکر کرنے کے بعد خود فیصلہ کریں. میں کسی کو ذاتی مسائل میں مشورے نہیں دیتا. لڑکا 38 سال کا ہو یا 48 سال کا ہو یا 58 کا ہو یا 68 کا ہو، لڑکا ہی نہ رہا ہو، آدمی بن چکا ہو، تو یہ لوگوں کے پرسنل معاملات ہوتے ہیں کس نے کس سے شادی کرنی ہے. تو اس لیے میں اس بارے میں مشورے نہیں دیتا. مجھے کیا پتا وہ بندہ کیسا ہے، دوسری کر کے نبھا پائے گا کہ نہیں نبھا پائے گا، تو چلا پائے گا اس رشتے کو کہ نہیں چلا پائے گا، واللہ عالم. ہاں ایک بات جس کا شریعت سے تعلق ہے وہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ میرے جب سے بیانات 4 شادیوں پہ جانا شروع ہوئے اور ترغیبات شروع ہوئی تو کچھ چیزیں میرے سامنے آئی ہیں جن کی اصلاح بہت ضروری ہے. مثال کے طور پر ایک لڑکی نے شادی کر لی کسی لڑکے سے اور دوسری بیوی بن گئی. اب وہ ٹائم نہیں دے رہا اور لٹکا رہا ہے اور برابری نہیں کر رہا، اور جب اس کے خاندان کی طرف سے بہت دباؤ آیا تو چھوڑنے چھاڑنے کی باتیں بھی کر رہا ہے. لڑکی بہت ڈپریشن میں چلی گئی. میرے سامنے کیس آیا تو پتا چلا کہ جی لڑکی نے اس سے دوسری شادی اس لیے کی، یعنی اس کی دوسری بیوی اس لیے بنی کہ میرے بیانات لڑکی نے سنے ہوئے تھے کہ 4 شادیوں کو پروموٹ کرنا چاہیے، تو اس لیے لڑکی اس کی دوسری بیوی بن گئی. یہ بہت پرلے درجے کی حماقت ہے. 4 شادیوں کو پروموٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے لیے کوئی دوسری شادی کا پیغام بھیج رہا ہے تو بس آپ اس بیس پہ کر لیں کہ دوسری کر رہا ہے اور ہم نے 4 شادیوں کو سوسائٹی میں پروموٹ کرنا ہے. تو بھائی 4 شادیوں کو تو پروموٹ کرنا ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ مرد کے کرنے کا کام ہے نا. لڑکی تو اپنے لیے بہتر سے بہتر ہی سوچے. اس کو اگر کوئی کنوارا چھڑا چھاٹ مل رہا ہے اچھا تو وہ کنوارے سے کرے، وہ کیوں دوسری والے سے کر رہی ہے؟ یہ کہیں اور ٹرائی کر لے گا. اور اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ دوسری والا بہتر ہے میرے لیے اور مجھے اس سے اچھا کنوارا نہیں مل سکتا، تو بھی اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ پھر آپ یہ بھی تو دیکھیں 2 کرنے کے بعد یہ نبھا پائے گا کہ نہیں پائے گا. اس سے بہت اچھی طرح معاہدے کریں، ایگریمنٹ کریں، اس سے دیکھیں پیچھے کوئی خاندان انوالو ہے یا نہیں ہے. یہ ساری باتیں. تو 4 شادیوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کوئی بھی بھنگی چرسی اٹھے تیسری شادی کر رہا ہے لڑکی اس لیے راضی ہو جائے کہ سنت ہی ہے. تو لڑکی کے لیے کوئی سنت نہیں ہے. لڑکی اپنے لیے بہتر سے بہتر ہی دیکھے، وہ یہی دیکھے کہ مجھے بہتر سے بہتر رشتہ چاہیے. اور کنوارا ظاہر ہے 2 شادیوں والے سے عام نارملی وہ اس کے لیے حقوق کا ادا کرنا آسان ہوتا ہے. کسی کنوارے کے لیے ایک بیوی کے حقوق ادا کرنا آسان ہوتا ہے. تو لڑکی نے اپنے لیے بہتر سے بہتر ہی دیکھنا ہے، اس نے بھی اس کے والدین نے بھی. ہاں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی والوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس کنوارے رشتے بھی ہیں لیکن یہ دوسری شادی والا ان کنواروں سے بہتر ہے. بعض کنوارے نکمے ہوتے ہیں اور 2 شادیوں والے بعض ذمہ دار ہوتے ہیں. تو یہ خود آپ نے فیصلہ کرنا ہے. اس بیس پہ ہاں نہیں کرنی ہے کہ شریعت نے 4 کی ترغیب دی ہے. شریعت نے لڑکی کو کہیں بھی ترغیب نہیں دی ہے کہ کسی کی دوسری بیوی بنے یا تیسری بیوی بنے یا چوتھی بیوی بنے. کوئی بھی ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی ہمیں اس بارے میں. شریعت نے یہ ترغیب دی ہے کہ کوئی اچھا شخص نکاح کا پیغام بھیجے تو انکار مت کرو. اب اچھے کا کرائٹیریا ہر ایک کے حق میں مختلف ہوتا ہے. اچھے کا مطلب آپ کے حقوق ادا کر سکتا ہو، دیندار ہو اور صرف لیبل نہ ہو داڑھی ٹوپی کا، باقی سچی مچی میں دیندار ہو. آج کل عاملوں نے الو بنانا شروع کیا ہوا ہے. جو روحانی ڈرامے باز ہیں نا، خلافتیں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں بزرگوں سے اور تعویذ گنڈوں کا بزنس کر رہے ہوتے ہیں. ان حرام خوروں نے بہت گند کیا ہوا ہے. اتنے چہرے پہ ان کی بڑی بڑی داڑیاں اور سفید پگڑیاں اور چہرے پہ ایسا لگتا ہے بغیرتوں کے جیسے نور کی پوری بالٹیاں اڈیل دی ہے بغیرتوں نے. تو یہ بغیرت 4 شادیاں کر رہے ہوتے ہیں لڑکیوں کو پھنسا کے، اور میرے بیانات کا بغیرت لوگ حوالہ بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب نے کہا 4 شادیاں. تم جیسے بغیرتوں کے لیے میں نے کہا ہی نہیں ہے. تو اور پھر جو ہے وہ پھر لٹکاتے ہیں، ان کی زندگیاں برباد کرتے ہیں اور حرام کا پیسہ کماتے ہیں. جن چڑیل بھوت بھگا کے، کوئی جن چڑیل بھوت بھگانے کا فن آتا نہیں ہے ان کو، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے ایسے حرام خوروں سے بچ کے رہیں. اور دوسروں کی بیویوں پہ بھی بغیرت لوگ قبضہ کرتے ہیں. یہاں بلاوی میں بھی میں نے دیکھا کہ بہت ساری خواتین ان بغیرتوں کے چکر میں پڑی ہوئی ہیں. فلانے پہ جادو ہے، فلانے پہ ٹونا ہے، فلانے پہ. یہ ایک مولوی مجھ سے ملنے کے لیے آیا، وہ بھی اس طرح کی بکواسات کر رہا تھا. یہاں پہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ 2 نمبر آدمی ہے. بعد میں کسی نے بتایا تعویذ گنڈوں کا بزنس کرتا ہے. میں نے کہا مجھے تو بات چیت سے اندازہ ہو گیا تھا حرام خور ہے. تو بہت یہ بڑا المیہ بن چکا ہے مذہبی لوگوں کا. پوری دنیا میں جہاں بھی جاؤ نا، مسائل وہیں ملیں گے جہاں روحانی علاج والا ملے گا آپ کو. جہاں روحانی علاج والا ہوگا وہاں جن چڑیل بھوت جادو آپ کو ملیں گے. اور جہاں یہ روحانی علاج والے نہیں ہیں وہاں نہ جن، نہ چڑیل، نہ بھوت، نہ جادو، کچھ بھی نہیں ہوگا وہاں پہ. تو خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے بہتر سے بہتر دیکھیں. اگر ان کا خیال ہے کہ یہ دوسری شادی جو کر رہا ہے یہ زیادہ بہتر ہے میرے لیے اور یہ حقوق پورے کرے گا
اور ہوائی بات نہ، اس کی آمدن دیکھیں کیا ہے، رکھے گا کہاں، یہ سب چیزیں پہلے سے طے شدہ ہوں، دونوں کے برابر حقوق پورے کرے گا، یہ سب چیزوں میں آپ کو اطمینان ہو گیا اور کوئی اس نوعیت کا کنوارا نہیں مل رہا تو کریں آپ. پھر ساری زندگی بیٹھے رہنے سے بہتر ہے کہ کسی کی دوسری یا تیسری بیوی بن جائے. اور جو میں ایک بات کہتا ہوں وہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ کسی نکمے کی پہلی بیوی بننے سے بہتر ہے کسی سمجھدار ذمہ دار کی چوتھی بن جائے. لیکن یہ جب ہے جب کنوارا نکما ہو، پھر کنوارا نکما نہیں ہے تو پھر کنوارے کو ترجیح دینی چاہیے. کیا گھٹنا دکھا کر وضو کر سکتے ہیں؟ کیا مطلب بھائی گھٹنا دکھا کر وضو کرنا؟ اس کے پیسے ملتے ہیں، کیا ہوتا ہے اس سے؟ تو میرا خیال ہے بعض لوگ پاؤں دھوتے ہوئے گھٹنا بالکل کھول دیتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، گھٹنا سطر میں داخل ہے. اگر لڑکی کا باپ فوت ہو گیا ہو اور اس کی ماں اور بھائی پیسوں کی لالچ میں اگر زبردستی اس کی شادی کہیں کروانا چاہ رہے ہوں لیکن لڑکی اس رشتے سے راضی نہیں، تو کیا اس صورت میں لڑکی اپنے گھر سے بھاگ کر اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے؟ کیا اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے؟ اگر واقعی بھائی لالچی ہے تو اپنے خاندان کے دوسرے مردوں سے رابطہ کرے، گھر سے بھاگے مت. گھر سے بھاگنے کے سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ڈینجرس، بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. بھاگنے کے بعد آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی بہت نیک انسان مل جائے گا آپ کو، وہ اور زیادہ آپ کو بیوقوف بنائے گا جب اس کو پتا ہے کہ اس کے باپ اور بھائی، اس کی ماں اور بھائی اس کے خلاف ہیں اور لالچی ہیں، اور والدین جو باپ کا بھی انتقال ہو چکا ہے، تو وہ بھگانے کی آپ کو لالچ تو دے گا لیکن وفا نہیں کرے گا آپ کے ساتھ، وہ آپ سے کھیلے گا. عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے 99.9%. تو اس لیے پھر بھائی کے بجائے خاندان میں کوئی اور ہو، چچا ہو، ماموں ہو، ان سے رابطہ کریں کہ بھائی اس طرح کر رہے ہیں، میں اس پہ راضی نہیں ہوں. اور اگر پھر بھی کوئی حل نہ ہو تو پھر کورٹ کا راستہ اختیار کیا جائے، کورٹ میں جا کے کیس کیا جائے کہ بھائی میرا نکاح کسی انسان کے بچے سے کرایا جائے. انا اعطیناک الکوثر، میں جلدی سے اب اس کو سورت کو بھی مکمل کر دوں تاکہ ہماری سورت کمپلیٹ ہو جائے. ترجمہ کر دیتا ہوں. انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو عطا کی کوثر. فصلی، بس آپ نماز پڑھیے، لربک، اپنے رب کے لیے، ونحر، اور قربانی کیجیے. انا، بے شک، شانیہ کا آپ کا دشمن، ہوا الابتر، وہی دم کٹا ہے، وہی اسی کی نسل ختم ہوگی، اسی کا ذکر خیر ختم ہو جائے گا، وہی ناقص ہے، اس کا کوئی نام لینے والا ان کے بعد نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس صورت کا میں شان نزول بتا دیتا ہوں آپ کو، کچھ اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کی تفسیر کیا ہے. یہ آپ کو تحریری شکل میں مل جائے گی، لہذا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے سورہ فلق اور سورہ ناس کا خلاصہ مل گیا نا آپ لوگوں کو، کس کس کو ملا ہے؟ سب کو مل گیا، آپ کو نہیں ملا؟ نیٹ سے دیکھ لیں، مل جائے گا انشاءاللہ. کب سے بھیجا ہوا ہے؟ اس کے بعد اذا جاء نصر اللہ قل یا ایھا الکافرون، ان صورتوں کے بھی آپ کو خلاصے سورہ اخلاص کا مل جائے گا انشاءاللہ. تو یہ جو بھی بتا رہا ہوں یہ بھی تحریری شکل میں آپ کو دے دیا جائے گا. اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ سے 2 بیٹے دیے تھے، ایک کا نام تھا قاسم اور ایک کا نام تھا ابراہیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہوئی ہے صرف حضرت خدیجہ سے ہوئی ہے، حضرت خدیجہ کے علاوہ آپ کی اولاد کسی اور زوجہ سے نہیں ہوئی. حضرت خدیجہ سے 4 بیٹیاں تھیں اور 2 بیٹے، ایک بیٹے کا نام قاسم، دوسرے کا نام ابراہیم. قاسم کی جب ولادت ہوئی ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور ابراہیم کی ولادت ہوئی تو ان کا بھی انتقال ہو گیا. عرب میں نرینہ اولاد کی بڑی اہمیت تھی، کیونکہ انسان کا نسب اس کی نرینہ اولاد سے چلتا ہے، بیٹیوں سے نہیں چلتا. بیٹیاں تو غیروں کی ہوتی ہیں، رخصتی ہو کے دوسروں کے ہاں چلی جاتی ہیں، ان کے نسل میں اضافہ کرتی ہیں، ان کی نسل بڑھاتی ہیں. اپنے شوہر اور اپنے شوہر کے ددیال کی نسل میں اضافہ کریں گی، وہ اپنے باپ کی نسل میں اضافہ کون کرتا ہے؟ بیٹا. کیونکہ نسب کس سے چلتا ہے؟ باپ سے چلتا ہے، سوائے بلاول بھٹو کے. بلاول بھٹو کے بارے میں کہتا ہوں کہ بلاول بھٹو اسلامی تاریخ، غیر مسلموں کے ہاں تو ماں سے چلتا ہے جو نیچر کے خلاف ہے، لیکن اہل اسلام میں، اسلامی تاریخ میں سوائے بلاول بھٹو کے آج تک کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا جس کے نسب اور خاندان ماں سے چلتا ہو. بلاول بھٹو زرداری کے بیٹے ہیں، مگر خاندان ان کا کیا کہلاتا ہے؟ قوم جو آخر میں لگتی ہے وہ بھٹو کہلاتی ہے، حالانکہ وہ بھٹو ان کی والدہ تھیں، ان کے والد محترم بھٹو نہیں. تو سیاست میں انہوں نے نسب ہی کو بگاڑ دیا اپنا. سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ سیاسی لوگ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ یہ اپنے باپ کے نسب کو بدل دیتے ہیں سیاست کے چکر میں، کیونکہ زرداری لگے گا تو ووٹ نہیں ملیں گے، ووٹ بھٹو کے نام کو کیش کرانا ہے. خیر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے ہوئے، دونوں کا انتقال ہو گیا. عرب میں بے اولادی کو بھی معیوب سمجھتے تھے، کیونکہ آپ کی نسل چلے گی بیٹوں سے، اور بیٹے ہیں جو باپ کی بہت زیادہ عزت کا ذریعہ بنتے ہیں. بیٹیوں کے اپنے فضائل ہیں لیکن ظاہر نسل بیٹیوں سے نہیں چلتی. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بیٹے مر گئے، دنیا سے چلے گئے، تو عاص ابن وائل بہت بڑا دشمن تھا اہل اسلام کا، وہ اور قریش، دیگر قریش، وہ یہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ابتر ہیں. کیا مطلب؟ ان کی نسل ختم، اور ان کا نام لینے والا ان کے بعد دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ بیٹے ہی نہیں ہیں. تو ریاض کون رکھے گا؟ اولاد ہی نہیں ہے، باپ دادا کے نام کون لے گا؟ اولاد تو ہے ہی نہیں، بیٹیاں ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طانے سے تکلیف ہوتی تھی، تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی کہ اے نبی، آپ کا ذکر ختم نہیں ہوگا، آپ کی روحانی اولاد بہت ہوگی،
باقی اللہ نے آپ کو بیٹا کیوں نہیں دیا، یہ دیا تو اٹھا کیوں لیا، اس کی حکمت ایک اور مقام پہ بیان کی گئی ہے، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو بعد میں. لیکن بتایا گیا کہ اے نبی آپ کا ذکر ختم نہیں ہوگا، بلکہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو خیر نہیں ملی، ابتر اسے کہتے ہیں جس کی نسل میں یا جس کو، کیونکہ جس کی اولاد نہیں ہے نا اس کو یہ سمجھا جاتا ہے، اور حقیقت یہ ایسا ہی ہے کہ بہت بڑی خیر سے محروم ہو گیا، وہ بڑھاپے میں خدمت کے لیے نہیں ہے، کاروبار سنبھالنے کے لیے کوئی نہیں ہے، دین کے مشن کو آگے لینے کے لیے چلانے کے لیے نہیں ہوگا، اور تذکرہ نسل میں نہیں ہو سکے گا، تو یہ ساری بھلائیوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے. تو نبی کو تسلی دی گئی انا اعطینا الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کوثر کہتے ہیں خیر کثیر کو، بہت زیادہ بھلائیاں ہم نے آپ کو عطا کر دی ہیں. کوثر سے نہر کوثر تو ہے، لیکن کوثر کا جو لغوی مطلب ہے، ڈکشنری میں جو مطلب ہے وہ کیا ہے؟ اصل میں حوض کوثر کو نہیں کہتے، بلکہ کسے کہتے ہیں؟ خیر کثیر. اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے، جس میں کیا ہے؟ نبوت، عزت، آپ کا قیامت تک تذکرہ ہوتا رہے گا، یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کو عطا کر دی ہیں. لہذا ان کے تانوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے نرینہ اولاد ہوگی تو بھی ان کا تذکرہ نہیں ہوگا، اور آپ کے نرینہ اولاد نہ ہو کے بھی آپ کی روحانی اولاد قیامت تک باقی رہے گی، اور آپ کا تذکرہ بہت زیادہ ہوتا رہے گا. یہ خیر کثیر ہم نے آپ کو عطا کی ہے. پھر اسی خیر کثیر میں سے ایک خیر حوض کوثر بھی ہے، جس کا نام کوثر اس لیے رکھا گیا کہ وہ ایک پانی کی نہر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن دی جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس سے پیئیں گے اور اپنے امتیوں کو بھی اسے پلائیں گے. اس پانی میں بھی اللہ نے خیر کثیر رکھی ہے. وہ خیر کثیر کیا ہے وہ ابھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا. تو اس کا مصداق یعنی یہ آیت منطبق ہوتی ہے حوض کوثر پر بھی، ٹھیک ہے. تو یہ تو اس کا شان نزول ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ جو آپ پر طنز اور طعنے کر رہے ہیں یہ لوگ ہیں جن کی نسل ہے ختم ہونے والی، ان کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. بڑے بڑے سرداروں کے نام تو لیا جاتا ہے ان کا آج، لیکن اچھے جذبے سے نہیں لیا جاتا، ان کا نام برائی کے طور پہ لیا جاتا ہے. یہ تو اس صورت کا ہو گیا شان نزول. اس صورت کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دم کچھ غنودگی سی طاری ہوئی، بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوئی جیسے وحی میں ہوتی تھی. تو اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بیدار ہوئے ہیں، نارمل حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، تو بڑے خوش تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کی تلاوت کی. اللہ کے نبی پر جب وحی آتی تھی نا، تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم